الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ برادران اسلام، آج کی ہماری یہ مختصر سی گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم کے حوالے سے کہ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنے قبول کرنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو زندگی کا ہر اصول اور ضابطہ سکھاتا ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، دیگر تمام معمولات زندگی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہونی چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ میل ملاقات کرنے والے شخص کو اس تعارف کی ضرورت نہ پڑے کہ تمہارا عقیدہ و مذہب کیا ہے، بلکہ آپ کے رویے سے، آپ کے انداز سے اور آپ کے حسن سلوک سے وہ خود یہ نتیجہ اخذ کر لے کہ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن یألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ مومن تو الفت اور محبت رکھنے والا ہوتا ہے، اور ایسے شخص میں تو کوئی بھلائی نہیں ہوتی جو نہ کسی سے خود الفت و محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت اور الفت کرے۔ تو اسلام تو محبتیں بانٹنے آیا ہے، اسلام کی دعوت ہی محبت کی دعوت ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارے رویے سے محبت نظر آنی چاہیے، جس سے ہماری ملاقات ہو۔ اسلام نے کتنا بہترین پیغام بتایا کہ جب ملاقات ہو تو کہو السلام علیکم، آپ نے اس کے لیے سلامتی کی دعا کی تو یہ اظہار محبت ہے۔ اللہ رب العزت جل شان مجدہ اگرچہ جبار و قہار بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان نرمی اور رحمت سے کروائی ہے۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ رب العزت بڑا نرم ہے، بڑا رفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جس بندے کو نرمی سے، رفق سے محروم کر دیا گیا، اسے خیر سے اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پیارے آقا، مجھے کو بہت زیادہ احکامات نہ بتائیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان سب پر عمل نہ کر سکوں یا سمجھ نہ سکوں اور آپ کے ارشاد کی مکمل پیروی نہ ہو سکے۔ بس تھوڑا سا کوئی حکم ایسا مجھے دے دیں جو میری سمجھ بھی آ جائے، سمجھ میں بھی آ جائے اور میں اس پر عمل بھی کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، بس غصہ نہ کیا کر۔ اب صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر ترین ارشاد، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں،
چھوٹی سی بات میں ایک معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پیارے آقا، کوئی اور حکم؟ کیونکہ یہ تو معمولی بات، چھوٹا سا عمل لگا کہ غصہ نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، اور کوئی حکم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کر۔ صحابی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی حکم؟ آقا فرماتے لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ چونکہ غصہ ہر فساد کی جڑ ہے، اس لیے بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، بلکہ غصے پر قابو پانے کے لیے طریقہ بھی بتایا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پھر اسی طرح غصے کے وقت اللہ کی پناہ لینے کا حکم بھی دیا، تعوذ پڑھ لو، غصہ چلا جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غصہ پی جانے والے کے بارے میں کیا خوشخبری سنائی؟ فرمایا من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفضه، کہ جو بندہ اپنا غصہ پی جائے حالانکہ وہ بدلہ لینے پہ قادر ہو، غصہ نکالنے پہ قادر ہو، انتقام لینے پہ قادر ہو، انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنا غصہ پی جائے اور انتقام نہ لے، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، پھر قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات کے سامنے رب کائنات اس بندے کو ندا دے گا، اسے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو بلا کر، ادھر اس کو بلایا جائے گا، ادھر جنت کی حوروں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا قوت و طاقت کے باوجود بدلہ نہ لینے والے، غصہ نہ نکالنے والے، خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے، یہ حوریں کھڑی ہیں، جس حور کو چاہتا ہے لے جا، جس کا انتخاب چاہتا ہے کر لے۔ یہ اعزاز اس کو بخشا جائے گا جس نے اپنے غصے کو پیا اور غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پینے کی بات اس لیے بھی فرمائی کہ جب کوئی بندہ بے تحاشا غصے کا اظہار کرتا ہے نا، تو جس پر وہ غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ غصے کا اظہار کروں، کیونکہ طاقتور پر تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ ہی کمزور پر آتا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اس انداز سے فرمائی کہ دوسرے سے اپنے آپ کو برتر نہ سمجھ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ اپنے لیے پسند کرنے سے مراد یہ نہیں کہ لباس کیسا ہو، لباس کا رنگ کیسا ہو، مال اور دولت یہ چیزیں کیسی ہوں اور کتنی مقدار میں ہو اور کس انداز سے، نہیں، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ جو عزت، جو مرتبہ، جو وقار، جو محبت، جو شان و شوکت وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی محبت، وہی پیار، وہی الفت، وہی شوکت، وہی عظمت وہ دوسرے کو پیش کرے، دوسرے کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو عزت کو پسند کرے اور دوسرے کو ذلیل کرے، اپنے لیے تو عظمت کو پسند کرے اور یہ چاہے کہ میرا احترام کیا جائے مگر دوسروں کا احترام نہ کرے۔ اس لیے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا
ان من المعروف ہے کہ بے شک نیکی یہ ہے، ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کہ تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو خوش مزاجی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے ملتے ہیں تو ملتے ہی ایسے، پنجابی میں کہتے ہیں نا بھوک اتر گئی ہے، ملے ہیں تو دل خوش ہو گیا، ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر، ان کی گرم جوشی دیکھ کر، ان کے استقبال کا انداز دیکھ کر، ان کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کر، ان کے لہجے کی نرمی دیکھ کر، ان کی زبان کا گداز پن دیکھ کر اور سوز دیکھ کر بندہ مسرت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے تلخ جملے اور ان کے چہرے پہ نظر آنے والی ان کی پیشانی پر سلوٹیں اور ان کا بول چال کا متکبرانہ انداز، یہ انسان کو خوش نہیں کرتا بلکہ پریشان کر دیتا ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اس انداز سے کی کہ تمہارا رویہ نرم ہونا چاہیے، تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے، تمہارے اندر غضب اور غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ غصے کے عالم میں کوئی عمل کر لیا، بعد میں پچھتاتے پھر رہے ہیں۔ بالعموم طلاق کے حوالے سے زندگیاں اور خاندانی نظام تباہ برباد ہو جاتا ہے، بچے بیچارے ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے جب کوئی شخص غصے کے عالم میں طلاق دے بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے لوگ دیکھے، پچھتاتے ہوئے لوگ دیکھے، اور جو کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی بات پہ غصہ آیا، پھر سمجھ نہیں آئی کہ 3 مرتبہ میری زبان سے طلاق کے کلمات نکل گئے۔ اب میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی بیچاری فرما بردار تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن ہمارا خاندان اجڑ گیا، ہمارا گھریلو نظام بگڑ گیا۔ کاش اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا جاتا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان کو ملنا یہ نیکی ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے فرمایا اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو معمولی نیکی نہ سمجھو، کیونکہ جب نیکیوں کا وزن کیا جائے گا ایک طرف اچھائیاں ہیں ایک طرف برائیاں ہیں۔ اگر نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا تو انسان جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اگر نیک اعمال وزن کے اعتبار سے کم ہوں گے اور برے اعمال زیادہ ہوں گے تو یقینی بات ہے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ میل ملاقات کرتے وقت بشاشت سے اور خوشی سے اور خندہ پیشانی سے ملنا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ یہ ایک ہی نیکی آپ کے لیے فیصلہ کن نیکی ہو، اور اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں لے جائے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی وزن نہیں پڑتا، کوئی زور نہیں لگتا، کوئی اس پر قیمت نہیں لگتی، بس صرف اپنے رویے کو نرم کر لیا جائے، ملنے والے سے ملاقات کا انداز ایسا اپنایا جائے کہ وہ آپ کے چہرے میں اور آپ کے لہجے میں نرمی اور پیار محسوس کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے الفاظ کے ساتھ ساتھ مصافحے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے حضور کی حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ۔ جنت کی پہلی شرط ہی ایمان ہے، کوئی کافر نہیں جائے گا جنت میں، جنت ہے ہی مومنوں کے لیے۔ تو فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمایا پھر شرط یہ بھی ہے کہ تم اگر مومن ہو گئے تو آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو یہ دولت جس اور شخص کے پاس ہے
یعنی تمہارا دوسرا مومن بھائی، اس کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ محبت مضبوط ہو جائے، تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ تو فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، فرمایا کیا میں تمہیں ایک چیز ایسی نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ اگر وہ عمل تم کرو تو اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے، محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جائے اس عمل کے نتیجے میں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ سلام کرنے سے، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، تو یہ نیکیاں تو ہم مفت میں کما سکتے ہیں۔ کئی بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صبح صبح باہر سیر کے لیے نکلتے یا بازار میں نکلتے تو یہ نیت کر کے نکلتے کہ رستے میں جتنے لوگ ملیں گے سب کو السلام علیکم کہتا جاؤں گا۔ جتنے لوگوں سے ملاقات ہوگی ہر بندے کو جب السلام علیکم کہیں گے تو سلام کا وہ جواب دے گا، آپ کو بھی 10 نیکیاں مل گئیں، اس کو بھی 10 نیکیاں مل گئیں۔ اور اگر جواب دیتے ہوئے گرم جوشی کا اظہار کیا، السلام علیکم جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، نیکیوں کی تعداد بڑھتی گئی، اپنے لیے بھی نیکیاں ذخیرہ کر لی اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ساتھ ساتھ مصافحے کی بات بھی کی ہے، لیکن مصافحے کی بات کچھ اس شان سے کی، فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، کہ 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں فیتصافحان، اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، فرمایا جو 2 مومن آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، اور ہاتھ ہلا کے مصافحہ کرنے کے بعد ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تعلیمات میں سے آج ہم نے جس بات کا انتخاب کیا وہ بات یہ تھی کہ ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے، ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، زبان سے اظہار محبت ہونا چاہیے، اور پریکٹیکلی زبان سے السلام علیکم کہیں اور ساتھ ساتھ مصافحے کے ذریعے عملاً اس محبت کا اظہار بھی کریں۔ جب سلام پھیلے گا، مصافحہ پھیلے گا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی، ایمان مضبوط ہوگا اور جنت کے لیے رستہ صاف ہوگا۔ وما علی الا البلاغ۔